الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے ساتھ مل کر پڑھیں الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. محترم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پارہ پہلا الف لام میم، سورہ دوسری البقرہ، آیت نمبر 37. توبہ کے بارے میں کچھ گفتگو ہماری جاری ہے، اسی کو آگے بڑھاتے ہیں. قرآن مجید فرقان حمید میں رب عز و جل ارشاد فرماتا ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. اے ایمان والو، اللہ کی طرف خالص توبہ کرو، رجوع کرو اللہ کی طرف. ابھی آیات اور بھی ہیں، پر میں جو یہاں پر آیات کی تفسیر یا ان کے بارے میں کچھ عرض ابھی نہیں کرنا چاہ رہا، کیونکہ جب وہ انشاءاللہ اگر زندگی رہی اس مقام پر پہنچ گئے تو اس پر تفصیل سے بات کریں گے. یہاں پر صرف توبہ کے بارے میں چند باتیں، جیسے یہاں پر بھی ارشاد پاک ہے کہ سچی توبہ کرو، خالص توبہ. توبہ اللہ عز و جل کو بہت پسند ہے. آئیے چند ایک باتیں احادیث مبارکہ سے بھی توبہ کے بارے میں سماعت فرمائیں. توبہ جو ہے، جیسے میں نے پچھلے آڈیوز میں عرض کیا تھا کہ صرف گالوں پر ہاتھ مار لینا یہ توبہ نہیں، ندامت ہونی چاہیے. یہی حدیث پاک میں ہے، سنن ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے. یہ جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں یہ طبیان القرآن جلد اول صفحہ نمبر 355 سے یہ سارے روایات شروع ہیں. طبیان القرآن والیوم 1 پیج نمبر 355. تو ابن ماجہ کے حوالے سے نقل فرماتے ہیں قاری غلام رسول سعید صاحب کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ندامت توبہ ہے. الندامت توبہ یعنی صرف ہاتھ مار لینا، منہ سے بولنا توبہ کرتا ہوں، یہی توبہ نہیں. نادم ہونا، شرمندگی آنی چاہیے، شرمندہ ہونا چاہیے انسان، کیا کر دیا میں نے. اور یقین مانیے کہ جب بندہ گناہ کر رہا ہے نا تو اسے یہ سوچنا چاہیے کہ میں کس کا گناہ کر رہا ہوں، کس کی نافرمانی کر رہا ہوں. اس رب کی نافرمانی کر رہا ہوں جس نے کسی لمحہ مجھے فراموش نہیں کیا، ہر جگہ مجھ پر اپنی رحمت نازل کرتا رہا. باپ کی پیٹھ سے نکل کر ماں کے پیٹ میں ہر جگہ پر میری نشو نما کرتا رہا. زندگی میں آیا، جو دنیا میں آیا تو چلنے کی طاقت نہیں تھی، ہڈیاں کمزور، گر جا رہا تھا. وہاں سے مجھے سنبھالتے ہوئے اس لائق بنایا کہ میں کچھ کر سکوں. ہر جگہ رزق دیتا رہا، سارے سامان مہیا کی، رہنے کے لیے مکان، کپڑے، ساری چیزیں، ساری ضرورتیں میری وہ رب پورا کرتا رہا. اسی رب کی نافرمانی، جو میری ایک ماں سے بڑھ کر 70 ماؤں سے بھی زیادہ مجھ سے پیار کرنے والا رب ہے، اس کی نافرمانی، اس کا گناہ کروں. اور کر رہے ہیں، ہم یہی کر رہے ہیں. میں بھی نہیں بچا، مجھ سے بھی پتہ نہیں کیسے کیسے گناہ ہو رہے ہیں ہم سے. اور وہ رحمان، وہ ستار سب پر پردہ ڈالے ہوئے ہے. یقین مانی ہمارے گناہ اگر ظاہر ہو جائیں لوگوں کے سامنے تو لوگ ہم سے بات کرنا بند کر دیں. اتنا بڑا ایسے گناہ کیے تم نے، وہ بھی اس رحمان، اس رحیم کی گناہ کی جس نے کبھی بھولا نہیں، جو کبھی ہم ہر جگہ ہر لمحہ ہم پر اپنی کرم کی نگاہ فرماتا رہا، اور ہم ہر لمحہ گناہ نافرمانی ہی کرتے رہے. یا اللہ معاف کر دے، بول معاف کر دے پروردگار، تیرے عفو کے لائق تو نہیں، پر ہمارے پاس اور کوئی راستہ بھی نہیں مولا، جسے معافی مانگنے کے سوا اور کوئی راستہ بھی نہیں، بس معاف کر دے پروردگار. جیسے یہاں پر ہمارے گناہوں پر پردہ ڈالا ہے مولا، آخرت میں بخش بھی دینا مولا، معاف کر.
استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. کاش ہمیں سچی ندامت آ جائے، کاش سچی ندامت آ جائے، اپنے گناہوں پر نادم ہونا سیکھ لیں ہم. آج ندامت تو چھوڑی، آج تو فخر ہے گناہوں پر. آج تو گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا، گناہوں کو بیان کیا جاتا ہے فخر کے ساتھ. خدا نے آج اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو احساس جس کو اپنی حالت کے بدلنے کا. ہم بدل گئے. آج جو ہمارا جو برا حال چل رہا ہے اس کی اصل وجہ تو ہم خود ہیں. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہیں تارک قرآن ہو کر. پہلے کے لوگوں کو عزتیں ملی، انہوں نے قرآن کو سینے سے لگا کر رکھا تھا، عمل کرتے تھے، گناہوں کو گناہ سمجھتے تھے، دور بھاگتے تھے، نیکیوں کی طرف راغب رہتے تھے. اب حالات ہم نے بدل لیا، اپنے آپ کو بدل لیا، اللہ عز و جل نے بھی ہمارے حالات کو بدل دیا. جہاں عزت تھی آج وہاں ذلت، ذلت سے بھی برے حال ہیں ہمارے. کیا کچھ نہیں ہو رہا ہمارے ساتھ، سب ہمارے سامنے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے بدل دیا. آج گناہوں کو گناہ سمجھنے کا تصور ہی ختم ہو گیا. فخر کیا جاتا ہے گناہوں پر. کسی مسلمان کی بے عزتی کرنا، اس کو ڈرانا دھمکانا، یہ تو بالکل عام ہو گیا ہے. ہارے ہم بھائی ہیں، اپن بڑے ہیں، ہے ذرا چل. یہ ہلکی چھوٹی باتیں نہیں ہیں کہ کبھی موقع رہے تو اس پر بھی انشاءاللہ کچھ باتیں ہوں گی. پر یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ گناہ یہ بھی اتنا بڑا گناہ ہے، لیکن اس کو بھی گناہ نہیں سمجھا جاتا. فخر کیا جاتا ہے کہ سب لوگ مجھ سے ڈرتے ہیں، عزت کرتے ہیں. کسی کو گھور کر دیکھنے پر بھی منع کیا گیا کسی مسلمان کو بے وجہ ڈرانے کے لیے. ہم اس پر بھی فخر، زنا کاریاں ہم کر رہے ہیں اس پر فخر، فخر سے بیان ہے اپنی تو وہ آئٹم ہے فلاں ہے، اس کے ساتھ اپنا چل رہا ہے اور سب کچھ ہو چکا ہے. زنا تک کو بیان کیا جاتا ہے، جہاں چھپانے کا حکم ہے وہ بتا. اللہ اکبر. یعنی گناہ کو گناہ سمجھنے کا تصور ختم ہو چکا ہے. جب گناہ ہی نہیں سمجھتے تو ندامت کہاں سے آئے گی؟ اور ندامت ہی اصل توبہ ہے. نادم ہونا ہی، شرمندہ ہونا ہی، یہ اصل توبہ ہے. الندامت و توبہ. کاش اللہ ہمیں اپنے گناہوں پر نادم ہونے کی سعادت نصیب فرما دے، یہ جذبہ عطا فرما دے، اور بچنے کی سعادت نصیب. ہماری اوقات نہیں، اللہ بچا لے، ہمیں بچا لے پروردگار. یا اللہ ہمیں گناہوں سے بچا لے مولا. آمین آمین یا رب العالمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. بہت کچھ ہے کہنے کو، پر اب کہتا چلا جاؤں ایک ہی چیز پر تو پھر یہ سلسلہ ختم ہی نہیں ہوگا. پروردگار کرم فرمائے اس کے حبیب کے صدقے میں. تھوڑا جو کچھ نکل رہی دل سے آوازیں، کاش یہ جو بات دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. کاش یہ اثر کر جائے. کاش ہم گناہوں سے بچ سکیں، کاش میں گناہوں سے بچ سکوں. سب مسلمان کاش گناہوں سے بچیں، سچی توبہ کر سکیں. آمین صلی اللہ تعالی وسلم. اور وہ کتنا رحیم ہے، دیکھیے اس کی رحمت دیکھیے. اللہ اکبر. میں نے کہیں پڑھا تھا کہ یہ غالباً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں، یا ہاں حضور کی بارگاہ میں غالباً ایک صحابی حاضر ہوئی. یا رسول اللہ میرے گناہ بہت زیادہ ہیں، کیا میری مغفرت ہو سکتی ہے؟ بہت گناہ کیے میں نے. آقا سرکار نے فرمایا کتنے گناہ تیرے؟ کہ درخت کے پتوں سے زیادہ ہے. ہاں یا رسول اللہ درخت کے پتے بھی میرے گناہوں سے کم ہیں، میرے گناہ اتنے زیادہ، بہت گناہ. ارشاد فرمایا کیا سمندر کے جھاگ سے بھی زیادہ تیرے گناہ ہیں؟ جب سمندر کی لہریں ٹکراتی ہیں تو جو سفید سفید جھاگ جیسا بن جاتا ہے، اس سے بھی زیادہ. یا رسول اللہ جی میرے گناہ اس جھاگ سے بھی زیادہ. کیا ریگستان کی ریت کی ذروں سے بھی زیادہ تیرے گناہ؟ ہاں یا رسول اللہ بہت ہے میرے گناہ، بہت گناہ کیے میں نے. سرکار کیا میری مغفرت ہوگی؟ ارشاد فرمایا کہ آسمان کے تاروں سے بھی زیادہ تیرے گناہ. ہاں یا رسول اللہ میرے گناہ آسمان کے تاروں سے بھی زیادہ ہے. میرا آقا ارشاد فرماتے ہیں کیا تیرے گناہ رب کی رحمت سے بھی زیادہ ہے؟ آپ وہ خاموش ہو گئے. نہیں یا رسول اللہ میرے رب کی رحمت بہت زیادہ ہے، میرے گناہ کچھ نہیں اس کی رحمت کے آگے. فرمایا توبہ کر، تیرے گناہ اللہ معاف کرنے والا ہے. اتنا رحیم، اتنے گناہوں کے باوجود
ایک سچی توبہ، ایک سچی توبہ ہو، معاف کرنے کو تیار ہے، تم کرو تو صحیح یار. یار معاف کر دے پوتا، معاف کر دے پروردگار، تیرے حبیب کے صدقے میں معاف کر دے، اپنے حبیب کی امت کو معاف کر دے، مجھے، میری نسلوں کو، میرے بچوں کو، تمام مومنین کو یا اللہ معاف فرما دے، مرحومین کو معاف کر دے، گناہ کو معاف کر دے مولا. آمین یا رب العالمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.